وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انذرتكم النار فما زال يقولها حتى لو كان في مقام هذا سمعه أهل الصوت وحتى سقطت خميصة كانت له عند رجليه رواه الدارمي۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے، اے لوگو میں نے تم کو آگ سے ڈرایا، میں نے تم کو آگ سے ڈرایا۔ اور حضور یہ کہتے رہے، حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں یہاں تک کہ حضور میری اس جگہ ہوتے تو آپ کی اس بات کو اہل بازار سن لیتے، یہاں تک کہتے رہے کہ جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر تھی وہ آپ کے قدموں پر گر گئی۔ یعنی یہ باب چونکہ باب و صفت النار و اہلہا ہے، جہنم اور جہنمیوں کا بیان، تو مختلف عذاب اور اس عذاب کی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہاں کس کافر کس گناہ پر کس طرح کا عذاب ہے یہ بیان فرمایا۔ تو حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار فرماتے رہے کہ اے لوگو میں نے تمہیں اللہ سے آگ سے میں نے تم کو ڈرایا، میں نے آگ سے تم کو ڈرایا، یہاں تک کہ یہ کہتے رہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ اگر حضور میری اس جگہ ہوتے، یعنی ادھر حضور کھڑے ہوتے، اس لیے کہ وہ جس جگہ کھڑے تھے وہاں سے کچھ دوری پر بازار پڑتا ہے، تو وہ اس حیثیت اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور اس کثرت سے اور اس بلند آواز سے یہ بیان کرتے رہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں اپنے لوگوں سے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے ان سے، اگر حضور اس جگہ ہوتے تو حضور جو بیان کر رہے ہیں وہ بازار والے سن لیتے، بار بار کہتے رہے لرفع صوتی ہی، بلند آواز سے کہتے رہے، اتنا کہتے رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس تبلیغی جملے اور اس کہنے میں ایسے مگن ہوئے کہ کہتے کانا حتی سقطت خمیصہ، تو حضور کے دوش مبارک پہ چادر تھی، وہ چادر حضور کے قدموں میں گر پڑی، مگر حضور یہ جملہ کہتے رہے کہ لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرایا ہے، اب تمہیں خود ڈرنا ہے اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فکر بھی ہے، اور حضور نے بارہا مختلف موقعوں پر ان عذابوں کا ذکر کیا، اور جب موقع آتا تو سرکار فرماتے میں نے تمہیں اس سے ڈرا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اس میں عذاب کیا کیا ہے، لہذا اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ آقا کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچانا چاہتے ہو، اگرچہ کھجور کی قاش ہی کے ذریعہ، یعنی کھجور کی پیشی، ایک عدد کھجور کے ذریعہ اگر تم جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچنے کی دنیا میں کوشش کرنا، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد اوت پہاڑ برابر بھی سونا بندہ دے دے تو بچ نہیں سکتا ہے، یہاں ایک کھجور صدقہ بھی بندے کو جہنم سے بچا سکتی ہے۔ تو حدیث پاک میں آیا بندے کے پاس ساری دنیا آ جائے اور اللہ کہے گا کیا کرے گا،
کہے گا مولا ایک دن بھی اگر تو مجھے اس جہنم کے عذاب سے رخصتی دے دے تو اس کے بدلے میں ساری دنیا دے سکتا ہوں۔ تو وہاں اتنا مال تو ہوگا نہیں اولاً، مگر ہو تو بچ نہیں سکتا ہے، مگر دنیا میں اگر ایک کھجور کی پیشی، ایک کھجور کی قاش، ایک عدد کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو وہ جہنم سے بچا۔ اس لیے کہ الدنیا دار الاعمال، دنیا عمل کی جزا ہے، والآخرت دار الجزا، اور آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بونے کی جگہ ہے، فصل لگانے، ہل لگانے کی جگہ ہے۔ آخرت تو فصل کاٹنے کا دن، یہ وقت ہے اعمال کا، تو اس وقت پہ کرو تو بہتر ہے۔ پھر وہ وقت چلا جائے تو بندہ کچھ کر نہیں سکتا سوائے حسرت و افسوس کے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش انگام کا، جل گیا کھیت فی برسا میں تو کس کام کا۔ ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رصاصة مثل هذه واشار الى مثل الجمجمة ارسلت من السماء الى الارض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الارض قبل الليل ولو انها ارسلت من راس السلسلة لصارت 40 خريفا الليل والنهار قبل ان تبلغ اصلها وقارها رواه الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، عمرو بن عاص کے لڑکے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ صحابی ہیں، اور ان کے والد حضرت عمرو بن عاص وہ بھی صحابی ہے، اور ان کے دادا عاص بن وائل وہ کافر تھے۔ عاص بن وائل اور حضور کا بہت سخت دشمن تھا۔ یہ عاص، اس کا نام عاصی تھا، اس کو پھر عاص کہتے تھے۔ عاص بن وائل کا ذکر کافی آیا، تفسیر میں بھی آیا۔ ان کے لڑکے عمرو بن عاص یہ صحابی، اور ان کے پوتے عبداللہ بن عمرو بن عاص وہ بھی صحابی، مگر عاص بن وائل جو تھا حضرت عمرو بن عاص کا والد، وہ حضور کا بہت پکا دشمن تھا۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ عمرو بن عاص نے تلوار لے کے اپنے باپ کو مارنے کی کوشش کی تھی کہ حضور کا تو دشمن ہے، تو باپ بھلے ہے مگر میرے آقا کا دشمن ہے۔ تو ان کے لڑکے عمرو بن عاص کے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو لو انا رصاصا مثل هذه واشار الى مثل الجمجمہ، اگر اس جیسی رانگ کھوپڑی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب رصاص یہ فتح کے ساتھ رانگ یا سیسا پگھلاتے ہیں نا بھائی، سیسا جس کو پگھلاتے ہیں رانگ کہتے ہیں۔ جیسے لوہا یا کوئی چیز پگھلا دو تو بالکل لیکوڈ بن جاتا ہے، اس سے جب قطرے نکلتے ہیں، مگر وہ پھر سوکھ جائے تو پھر جم جاتا ہے۔ تو سیسا، اور اس کو بہت سارے کاموں میں استعمال میں کرتے ہیں۔ ایک دور تھا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو وہ یہودیوں نے مدینہ میں آ کر نیچے سے سورنگ بنانا شروع کی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو تکلیف پہنچائے، اور مدینہ میں بڑے بھولے بھالے صوفی بن کے رہیں۔
اندر سے مدینہ کے پاس میں ایک مکان لیا تھا، اندر سے سورنگ بنا کر رسول اللہ کی قبر تک پہنچنا چاہتے تھے، جسم تک بہت قریب تھا کہ وہ پہنچ جائے۔ ملک شام میں حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلطنت کا زمانہ ہے۔ سرکار خواب پہ آتے ہیں، کہا دیکھو یہ دو گورے یہودی تھے، یہ دو گورے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 مرتبہ خواب دیکھتے ہیں، مدینہ آئے اور ڈھونڈ کے ان دونوں کو پکڑا، مارا۔ کہ کیوں آئے تھے؟ کہا کچھ لوگوں نے پیسے اور یہودیوں کی سازش تھی کہ تمہارے نبی کے جسم کو یہاں سے نکال جائے معاذ اللہ۔ تب حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں یہ کام کیا کہ حضور کی جو اصل قبر شریف ہے، جہاں جسم رسول ہے، حضور کا جو جسم ہے، اس کے چاروں طرف بہت اندر تک گہرائی تک کھودا گیا اور سیسا پگھلا کر اس کی دیوار بنا دی گئی۔ سیسا یعنی آہینی دیوار، لوہے کی، اس سے بھی مضبوط۔ پتھر کنکریٹ یہ دیواریں تو کاٹی جا سکتی ہے، مگر سیسا یہ ایسی چیز ہے کہ جب اس کی دیوار بھی بنائی جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مضبوطی آتی جاتی ہے۔ سیسا رانگ بھی بولتے ہیں اس کو۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس کی طرح اس جیسی رانگ کھوپڑی کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آسمان سے زمین کی طرف بھیج دی جائے، باوجود اس کے کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ 500 سال کا ہے، آقا فرماتے ہیں رات ہونے سے پہلے وہ زمین پر پہنچ جائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ رانگ، یہ مدت بیان کی گئی ہے، کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے تو تیز ہوتی ہے، اس میں جتنا وزن ہوتا ہے اس قدر وہ تیزی سے نیچے کی طرف آئے۔ تو جہنم میں جو سیسا یا رانگ ہے، جو عذاب کی شکل ہے، آسمان پر چڑھنے کی مدت 500 سال ہے، اس لیے کہ چڑھنے کے لیے وقت درکار ہے، اور گرنے کے لیے کوئی چیز چڑھے گی تو دیر لگے اور نیچے اترنے میں یا گرانے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ تو ایک کھوپڑی کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رانگ کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اس طرح کی کھوپڑی اور رانگ و سیسا جو جہنم میں ایک عذاب کی شکل ہے، اگر جہنم سے زمین پہ گرا دیا جائے تو وہ اس قدر بھاری، اس قدر آگ والی، اس قدر اس میں حرارت ہے کہ باوجود اس کے کہ یہاں سے اوپر کی طرف 500 سال کا راستہ ہے، مگر وہ جہنم سے وہ رانگ یا کھوپڑی گرے تو اگر وہ صبح گرے تو شام سے پہلے زمین پہ آ جائے، شام کو گرے تو صبح سے پہلے زمین پہ آ جائے۔ یعنی یہ اس عذاب کی کوئی شکل بھی بتائی اور اس کی حیثیت بتائی، اور حضور کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ، اور اگر وہی سرکار فرماتے ہیں اگر وہی رانگا زمین کے سرے سے گرایا جائے، یہاں سے گرایا جائے، ارسلت بھیجا جائے، تو آقا فرماتے ہیں 40 دن رات چلے اس کی جڑ یا اس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے، یہی اگر گرایا جائے زمین کے سرے سے تو وہ اس کی تہ میں پہنچنے سے پہلے 40 دن یا رات کے پہلے اس کی جڑ یا اس کی تہ میں پہنچنے سے پہلے اس کی رفتار اور اس کے جو ہے وہاں پہنچنے کی مقدار یہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ رانگا زنجیر کے سرے سے گرا دیا جائے تو 40 دن رات یا چلے اس کی جڑ یا اس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے، یعنی یہ گہرائی بیان کی گئی ہے کہ یہ کس قدر سخت گہرائی ہے، اور ایک طرح گہرائی بھی اللہ کا عذاب ہے۔
کنواں جب گہرا ہوتا ہے تو دیکھ کر ہی ڈر لگ جاتا ہے، دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے. تو یہ اس کا حال، اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی کا حال ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ قعرہا، اس کا گلا، اس کی گہرائی کا یہ حال ہے. حضرت ابو درداء سے روایت، وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی جہنم لوادیا یقال له حبحب یسکنہ کل جبار. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں ایک جنگل ہے جسے وادی حبحب کہا جاتا ہے. جسے کیا کہا جاتا ہے؟ وادی حبحب. یہ حضرت ابو بردہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. ان کا نام حارث تھا ابو بردہ کا، کنیت ابو بردہ. ان کے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری جو صحابی ہیں، اور ان کے لڑکے حضرت ابو بردہ اسلمی، اور یہ تابعی ہیں. اور ہجری 104 میں یہ کوفہ کے قاضی بھی رہے. ہجری 104 میں مولا کائنات کے بعد یہ ہجری 104 میں ہجری 104 میں پھر وفات بھی ان کی ہوئی. اور جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت مولا کائنات اور بہت صحابہ سے روایت کی ہے، اسی طرح ابو بردہ نے اپنے والد اور بہت سارے صحابہ سے روایت کی ہے. یہ تابعی ہیں. 104 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ایک دور تھا کہ یہ کوفہ کے قاضی بھی رہے. تو حضرت ابو بردہ بہت بڑے تابعی ہیں. ان کے والد ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو وادی حبحب، جعفر کے وزن پر حبحب کہا جاتا ہے. کن کے لیے ہے؟ آقا کہتے ہیں یسکنو کل جبار. یہ وہ وادی ہے جہاں ہر ایک ظالم سرکش کو ٹھکانہ دیا جائے گا. ظالمین کے لیے ظلم الگ الگ طرح کا ہوتا ہے. یہاں مراد ہے ظلم وہ ظالم ہے جو اپنے طاقت اور اقتدار کے وجہ اور نشہ کی بنیاد پر ظلم کرتے ہیں، بغیر سبب، بغیر کسی وجہ سے کمزور اور ماتحتوں کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جبار ہیں. جبارین میں آقا کہتا ہے کہ یہ وادی ہے جس وادی حبحب میں ظالم اور سرکشوں کو ڈالا جائے. ظالم اور سرکش لوگ، ان کے لیے وادی حبحب ہے. اللہ اللہ. تو یہ جہنم کے مختلف عذابوں کی شکل ہے، اور مختلف اس کے درجات بنے ہوئے ہیں. جو جیسا کافر مشرک ویسا اسے طبقہ دیا جائے گا. ان ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يعزم اهل النار في النار حتى ان بين شحمة اذن احدهم الى عاتقه مسيرة 700 عام وإن غلظ جلدي 70 ذراعا وإن غرسه مثل احد. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں بڑے ہوں گے، موٹے ہوتے جائیں گے. یعزمو اہل النار نارا، دوزخ میں پھولیں گے، موٹے ہوں گے، یہاں تک کہ آقا فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی گدیا سے لے کر کندھے تک 700 سال کا فاصلہ. یہ گدی ہے، پیچھے کا جو حصہ ہے گدی، یہاں سے لے کر کندھے، یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ. آقا کہتے ہیں کہ مسیرت 700 عام، ان کی گدی سے لے کر ان کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہوگا. کتنا بڑا ہوگا وہ؟ اب کہیں 500 سال ہے، کہیں 700 سال ہے، مختلف عذاب ہے. کہیں 500 سال بتایا ہے، کہیں 3 دن کی مسافت بتایا ہے.
یہ طرح طرح کے عذاب ہے. تو کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جہنم میں بڑے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے جو ہے شہمتا اذن احدہم الی عاتقہ، ان کے جو ہے کان سے لے کر یا ان کے گدی سے لے کر ان کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ. وَإِنَّا غِلْظَ جِلْدِ 70 ذِرَاعًا، اور کہتے ہیں کہ ان کے کھال کی موٹائی 70 گز ہوگی. ایک گز ہے، انگلی سے لے کر یہ کونی تک ایک گز ہے، 70 گز ان کے چمڑے کی موٹائی ہوگی. اور کہتے ہیں ذرسہو، اور ان کی جو داڑھ ہوگی وہ احد کے برابر. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ انسان ہے. حیت قضائیہ بدل گئی ہے اور مکمل جسم تبدیل، کوئی ایسا لگتا ہے عجیب طرح کا ہیولا ہو جائے. یہ تو اب وہاں بتایا کہ غلظہ جلد ہی مسیرت ثلاث، چمڑے کی موٹائی 3 دن کا فاصلہ. یہاں بتایا 70 گز. تو مراد کہیں کسی کا اس طرح کا کہ 3 دن کا فاصلہ، کسی کا 70 گز کا، مختلف کفر ہے تو مختلف ان کے عذابات ہیں. وَذِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، اور ان کے جو داڑھ ہے وہ احد پہاڑ برابر ہو جائے. ایک داڑھ، اب کتنی داڑھیں ہیں اندر، سب ایک ایک احد کے پہاڑ برابر ہو جائے تو بتائیے چہرہ کتنا ہوگا، منہ کتنا ہوگا. حیت قضائیہ بالکل بدل دی جائے گی. یہ طرح طرح کے عذاب اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، اور انہیں کفار اور مشرکین کو اس میں جانا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہے. ایندھن سمجھے نا، جلانے کے لیے جو ایندھن ہوتا ہے، ڈیزل فیول ایندھن ہے، پیٹرول ایندھن ہے، اس سے آگ بھڑکتی ہے. جہنم کی آگ انسان اور پتھر کے جانے سے زیادہ بڑھ گئی. وہاں پیٹرول نہیں ہے، وہاں ڈیزل نہیں ہے، یہاں فیولز نہیں ہے، یہاں جو ہے اس بھڑکانے کے لیے کوئی ایندھن نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا تو ایندھن ہی مرد انسان ہے، کفار ہیں. وہ جائیں گے تو خود بخود آگ بھڑکے گی. اللہ کہتے ہیں ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر و انسان ہے. اعدت للکافرین، اللہ کی آیات کے انکار کرنے والوں کے لیے تیار ہے. یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جس کا ایندھن مرد یعنی انسان اور پتھر ہے. اس لیے اس سے پناہ